اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے اپنی اطاعت کی لذت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیلاب زدگان کے مسائل کو حل فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد. حضرت گرامی، ایام ماہ سفر اختتام، ایام ربیع الاول شروع ہوئے. امت مصطفیٰ نے مل کر بھرپور طریقے سے نواز رسول کا غم منایا، اور اب امت مصطفیٰ بھرپور طریقے سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب بھی اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے، اور اس احساس کو دور کریں گے کہ مثلا نواسہ جو ہے وہ شیعوں کا، رسول جو ہے مثلا نہیں. نواسہ بھی تمام مسلمانوں کا ہے، انہوں نے بھی غم منایا. بھئی ایک الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے یزیدیوں کا ساتھ دیا، اس کا مسلمانوں سے اور امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. امت مسلمہ نے ہر طریقے سے بھرپور سید الشہداء کا غم منایا، کربلا کی یاد منائی، اور انشاءاللہ یاد مناتے رہیں گے. اور ہمارے جملہ یاد رکھیے گا کہ ایام عزا ختم ہو رہے ہیں، پیغام عزا ختم نہیں ہو رہا ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پیغام عزا بھی 2 مہینے 8 دن تھا تو وہ غلط فہمی پہ اسے اپنی اصلاح کرنی ہوگی. 8 ربیع الاول روز شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام. زمانے کے امام سے لے کر تو باقی تمام ائمہ معصومین رسول اکرم کو ان کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنی میں ائمہ معصومین کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے. امام علیہ السلام کے زمانے میں ظلم و استبداد عروج پر تھا، اور اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ جہاں پر ظلم اتنے عروج پر تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھی اپنے عروج پر تھی. اگر فرعون بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ حضرت موسیٰ دنیا میں تشریف نہ لائیں، وہ اپنی طاقت کے مطابق کام کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے مطابق کام کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی چیز ہمارے آخری امام کے بارے میں کیا کہ کوشش یہ کی گئی کہ پورا کنٹرول کیا جائے، پوری نظر میں رکھی جائے، اور کوئی موقع ایسا نہ آئے کہ جس کی بنیاد پر وہ بچہ ہاتھ سے نکل جائے. لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ اپنی چال چلتے ہیں، اللہ کا اپنا طریقہ ہے، اور اللہ کا طریقہ تو بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی حجت تمام کرنی تھی. اس لیے 11ویں امام علیہ السلام کے ہاں جب ولادت ہوتی ہے تو کان و کان پتہ نہیں چلتا. گھر میں موجود پھوپھی بھی تعجب کرتی. تو جہاں ائمہ معصومین کے ہر زمانے کی مشکلات تھی، وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ 11ویں امام علیہ السلام کی مشکل یہ تھی کہ حق کے پرچم کو بلند رکھنا ہے، باطل سے مقابلہ بھی کرنا ہے، اور امامت کو آگے بڑھانا ہے.
اگر مولا کائنات نے 25 سال صبر کیا تو اسی لیے تھا کہ اسلام کا پرچم بلند رہے، حق کا پیغام بڑھتا رہے اور امامت کا سلسلہ چلتا رہے، تاکہ قیامت تک زمین اللہ تعالیٰ کی حجت سے خالی نہ ہو۔ اور آج اگر شیعوں پر مشکل وقت آیا ہے تو یہ پہلا نہیں ہے، آخری نہیں، اس سے پہلے اس سے کئی گنا زیادہ مختلف شکلوں میں شیعوں پر مظالم ہوتے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظلم کرنے والے اپنی محدود کوششوں میں ظلم کرتے ہیں، لیکن اگر ایمان والے اپنے پیروں پر مضبوط رہیں تو پھر ایمان کا پرچم، اسلام کا پرچم آگے بڑھتا ہے، ظلم کا پرچم وہیں دفن ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس مکتب ولایت کے خلاف، کیونکہ یہ ایام، مجھے ڈر ہے کہ ان خوشیوں کے آنے والے ایام کو بھی ہم غم میں تبدیل نہ کر دیں، مجھے ڈر ہے، لیکن ان ایام میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ چیزیں حق اور حقیقت کو دفنانے کی کوششیں ہیں، چاہے وہ مولا کائنات کو کھینچ کر دربار میں لے جا کر یا مسجد میں لے جا کر بیعت لینے کی کوشش ہو، چاہے وہ دروازے پر آگ لگائی جائے، چاہے حضرت محسن کو شہید کیا جائے، اور پھر آگے آگے آگے۔ اور امت مسلمہ کے سامنے ہم نے سوالات نہیں رکھے، ہم نے طنز کیے، ہم نے اعتراضات کیے۔ گفتگو کا طریقہ یہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی طرف بلاؤ یا رب کی سبیل کی طرف بلاؤ حکمت اور موعظہ حسنہ سے۔ موعظہ حسنہ یہ ہے کہ یہ ذرا بتا دیجیے گا کہ ایسا ہوا تھا، اس طرح سے ہوا تھا۔ جیسے کہ 28 صفر کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ سننے اور کہنے کے قابل نہیں ہے۔ کربلا تو پھر بھی بیان ہو جاتی ہے، جہاں پر رسول کے قول اور فعل کو نظر انداز کر دیا جائے تو ہمیں یہاں پریشر میں رکھنے کی کوشش کرتے ہو کہ وہ باتیں نہ کی جائیں، تو جو ملک سے باہر ہیں وہ باتیں کر لیتے ہیں، کوئی ہمیں مشکل نہیں ہے۔ اور میں دعا گو ہوں تمام ان افراد کو جو حق گوئی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن طنز سے نہیں، ٹونٹ سے نہیں، بالحکمت، دلیل کے ساتھ۔ ان کی کتابوں سے نکال کے سامنے رکھ دو، بس وہ چھپی ہوئی چیزیں سامنے لے آؤ گے، مسائل حل ہو جائیں گے کہ آیا جو عمل انجام پایا وہ قرآن اور سنت سے مستند تھا یا نہیں تھا۔ یہ جمعہ میرے لیے بڑا عجیب سا ہوتا ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے، اور بیان بھی کرنا ہے مجھے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں خاموشی سے نکل جاؤں۔ وہاں سے جو سلسلہ دوسرا راستہ اختیار کر گیا اسلام، میں نے اس دفعہ جو تھوڑی بہت مجلسیں پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی، اس میں نتیجہ اور نقطہ یہی تھا، اسلام آیا کس لیے تھا، ہو کیا گیا۔ شاید کسی جمعے میں نے یہ جملہ کہا ہو، میں دوہرا دیتا ہوں، میرے خیال میں 2 جمعے پہلے مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا عرض کیا تھا کہ وصال رسول اکرم کے 3 دن بعد کیا ہوا، 4 دن بعد کیا ہوا، چلے 1 ہفتے کے اندر کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کون لوگ تھے۔ سورہ جمعہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے نا کبھی کبھار۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، توجہ کیجیے گا۔ اور جب میں نماز پڑھا رہا ہوں، مثال اپنی دے دوں بات سمجھ آ جائے، اور باہر سے مثلاً بینڈ باجے والے گزریں، مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی اس کی طرف توجہ بھی دے گا، شاید تھوڑا سا ذہن جائے، پھر نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے۔ قرآن فرما رہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور نماز جمعہ مولانا علماء بیٹھے ہیں، نماز جمعہ مکے میں واجب نہیں ہوئی، نماز جمعہ مدینے میں واجب ہوئی، فرض ہوئی۔
اور اس کے بعد سورہ جمعہ، تھوڑا سا آپ بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے کب نازل ہوئی، اور سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب انہوں نے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، تجارت دیکھی اور لہو، کھیل کود دیکھا، تجارت بھی نہیں دیکھی، کھیل کود دیکھا، انفضوا الیہ، اس کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ اچھا اتنا اللہ تعالیٰ کہہ دیتا تو بھی تھوڑا سا مروت میں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، ایمان کے لیول کو چیک کریں کہ تجارت اور کھیل کود کو دیکھ کر تَرَكُوكَ قَائِمًا، تجھے اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ کون تھے وہ؟ کتنا ایمان تھا ان کا، کتنے اللہ اور رسول سے محبت تھی۔ مسجد نبوی کی مثال نہیں دی میں نے، مسجد بقیت اللہ ڈیفینس فیز 6 کی مثال دی۔ مسجد ہے لیکن ہم اس حیثیت کے نہیں ہیں تو بھی نہیں نکلے گا۔ اور اگر مسجد نبوی میں آپ گئے ہوں، زیارت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، اور مثلاً حتیٰ آپ کو فون آئے کہ آپ کی 2-4 کروڑ کی لاٹری نکل آئی، بولیں گے ابھی میں زیارت کر رہا ہوں، پھر آتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ مومن یہی ہو، اور یہاں پر ابھی کچھ نہیں ہے، رسول کو چھوڑ کے امت سے سوال کیجئے نا، ٹونٹ کیوں کرتے ہیں، طنز کیوں کرتے ہیں، ماحول کو کیوں کڑوا کرتے ہیں، سخت کرتے ہیں، کہ ہمیں صرف آپ کی اور ہماری کتابوں میں مشترک چیز جو موجود ہیں اس کے ہمیں جواب چاہیے۔ خلافت رسول بلا فصل کس کا حق تھا، کیسے تھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور آج اگر ہم پر، آپ پر، ایران پر، شام پر، یمن پر، بحرین پر، حجاز پر حملے ہوتے ہیں، افغانستان، ابھی خبر آئی، اللہ رحم کرے، ایک اسکول پر، ظاہر مومنین کے بچے تھے، امتحان کی تیاری کر رہے تھے، حملہ ہوا۔ اور اس وقت جب میں آخری فون بند کر کے آیا تو 55 لوگوں کی شہادت کی خبر آئی۔ کیوں آج بھی کربلا زندہ ہے؟ کیوں آج بھی کربلا زندہ ہے؟ اس لیے کہ آج بھی یزید کے چاہنے والے کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں۔ ہم تو کربلا رسمی طور پر مناتے ہیں، ہمیں رسم انجام دینے دو۔ وہ کہتے ہیں تم رسمی طور پر مناتے ہو اپنی جگہ پر، لیکن رسمی طور پر منانے کے بھی اثرات اتنے دور ہوتے ہیں کہ پورا سال اثر رہتا ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو کربلا سے اٹیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایران میں جو موجودہ واقعات پیش آ رہے ہیں، کیا ایران میں ایک لڑکی ماری نہیں گئی ہے؟ ثبوت آ گئے، اس کے والدین نے بھی بیان دے دیا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے۔ کیا پاکستان میں نہیں ہوا ہماری بیٹیوں پہ؟ ابھی 2 زہرا کا مسئلہ ختم ہوا ہے، میں نے تو بیان جاری کیا ہے کہ کورٹ جواب دے نا۔ ہماری تو کتنی بیٹیاں، زینب والا کیس تو بل بن گیا اور اس کے بعد قانون بن گیا، وہ تو کتنی بیٹیاں، مائیں بہنیں ہیں جن کا تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، لیکن کیونکہ ملک کے اندر سازش نہیں کرنی۔ امریکہ کے اندر میرے پاس ایک پوری لسٹ آئی ہے کہ ان خواتین کو اس طریقے سے کبھی پولیس نے پیر سر پہ رکھا ہے، کبھی ڈنڈوں سے مارا ہے اور مر گئی ہیں، کوئی خبر؟ کیوں؟ ایران، سعودی عرب میں تو کیا نہیں ہو گیا، فلسطین میں ایک پریس رپورٹر پر بلڈوزر چلا دیا گیا تھا، اس لیے کہ ایران نے اپنے آپ کو مولا کائنات کے ماننے والوں میں شمار کیا ہوا ہے، اور یہ دشمنی وہاں سے چل رہی ہے اور وہاں تک چلے گی جب تک اللہ کے آخری حجت کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ درود پڑھ لیں۔ اور بات آ گئی تو میں پہلے خطبے میں سمجھاتا جاؤں، مسئلہ ایران میں ایک لڑکی کے اس طرح سے مرنے کا نہیں ہے، پہلے سے پلاننگ ہے، پہلے سے تیاری ہے، پہلے سے وہ ہے، سازش کرنی ہو تو تم وہاں بیٹھ جانا، تم وہاں بیٹھ جانا، تم وہاں بیٹھ جانا، تم وہاں بیٹھ جانا، مولانا یہ جملہ کہے کھڑے ہو جانا، مولانا یہ آپ نے کیسے کہا؟ میں اس کا قائل نہیں ہوں، کسی مجلس میں ہوا،
میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. بات کرنی ہے بعد میں آ کے بات کریں. یہی ایران میں تیار بیٹھے تھے, جو اسلحہ دکھایا گیا عجیب و غریب اسلحہ. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ کی طاقت بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے. امریکہ نے کھیل کر کے یورپ کو گرایا ہے پوری ذمہ داری سے. ایک ایک جملہ میرا نپات اللہ انشاءاللہ تعالی. پوری ذمہ داری سے یورپ کو جہاں گرایا وہاں پر یو کے کو گرایا. پورے ہفتے میں پاؤنڈ سٹرلنگ کی حیثیت دیکھیے کیسے گرا دی. اور انشاءاللہ اللہ زندگی دے آپ کو بھی سلامتی عطا کرے. ہم مارچ اپریل میں اگر زندہ رہے خطبہ پڑھیں گے تو ہم یورپ کی کہانیاں سنائیں گے کہ لوگ سردیوں میں ٹھٹر ٹھٹر کے مر رہے تھے اگر رشیا نے گیس نہیں دی. مسئلہ اس وقت ایک تو ایران نے امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا, اس کی سزا ہے. دوسری چیز, ایران سائنٹیفکلی اتنی ترقی کر رہا ہے کہ دنیا کے ہوش اڑے ہوئے ہیں. تیسرا, اپنے ایمان اور عقیدے پر مضبوط ہے, ہلنے کے لیے تیار نہیں. الگ الگ دشمن جمع کر رہا ہے نا ایران. ایران وہ میگنیٹ ہے جو اہل بیت کے دشمنوں کو الگ الگ طریقے سے اپنے خلاف جمع کر رہا ہے. 8 سال جنگ لڑی ہے, جبکہ انقلاب آیا تھا, صرف انقلاب آیا تھا اور 8 سال جنگ. اندر کے جو حملے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے. اس وقت جو آخری نقطہ ہمیں نظر آتا ہے, ہماری تحلیل ہے, آپ کچھ اور مزید بہتر دیں گے ہم اس کو بھی دیکھیں, کہ یہ جو رشیا, چائنا, ایران اور کچھ ملکوں کا الائنس بن رہا ہے جس سے امریکہ کی طاقت ٹوٹ رہی ہے, ابھی آپ کو ایران میں اس سے کئی گنا زیادہ مشکلات نظر آئیں گے. باقی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو نظام چلتا رہے گا, ورنہ کائنات کی عظیم ترین شخصیت بھی شہید ہو گئی اور سسٹم ختم ہو گیا. لیکن آج میں اپنے موقف کو واضح کر دوں کہ جمہوری اسلامی ایران ہماری عزت کا باعث ہے, مکتب اہل بیت کے احترام کا باعث ہے, مکتب اہل بیت کی قوت کا باعث ہے. آپ مت سمجھے آپ وہاں کی سپورٹ کرتے ہیں اگر کوئی مظاہرہ کرتے ہیں, یہ جان لیجئے وہاں قوت ہے تو آپ مضبوطی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ نہ کرے اس سے آگے بولنا بہتر نہیں. آپ نے دعا کرنی ہے اس نظام کی, اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, اور اگر اس نظام میں کوئی کمی, کوتاہی, خامی ہے اسے اصلاح کر دے. رہبر معظم, قائد ملت جعفریہ, مراجع اعظام, علماء کرام جنہوں نے آج مل کر اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے جہاں پر بھی, اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت عطا فرمائے. اور خطبہ ختم کرنے سے پہلے میں ایک نصیحت کرتا چلوں. میرے اور آپ میں سے بہت سے بہت سے اختلاف ہوں گے. مطہر صاحب بیٹھے ہیں, مولانا محمد علی بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو ہو کہ مولانا یہ آپ کا صحیح نہیں, یہ آپ کا صحیح نہیں. بند کمرے میں بیٹھ کر حل کریں. ہمارے بہت سے اختلاف ہیں. یہ جو سوشل میڈیا پہ چلا ہے یہ کسی طرح سے بھی دین مبین اسلام, مکتب ولایت کے لیے مناسب نہیں ہے. میں کیونکہ قائد محترم کی چھوٹی سی نمائندگی کرتا ہوں, میں کھل کر درخواست کرتا ہوں, درخواست, کسی کو کوئی دھمکی, کسی کو ضرورت نہیں. اپنے راستے الگ الگ ہیں, غلطیاں کرتے ہیں. خدا را سوشل میڈیا پر آ کر وہ باتیں نہ کریں جس سے کسی بھی صورت سے مکتب کی کمزوری ہو, اس لیے کہ دشمن بہت ہوشیار ہے. اور پتہ چلا کہ نہ اس نے کیا نہ اس نے کیا, دشمن نے باہر سے بیچ میں سے نیا کھیل کھیل دیا. مکتب کو مضبوط کیجئے, قیادت کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے. اور قائد محترم نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کے خلاف, سوائے وہ جو تکفیری ہیں وہ الگ ہے, ہم کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کرتے. ہماری خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے, سب خوب ہے, لیکن ہم اپنے طریقے سے باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم مکتب کو مزید مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس دفعہ کے ایام اعزاں میں آپ لوگوں کی شرکت بتاتی ہے کہ مکتب اہل بیت مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے. تمام مومنین کی صحت سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں محمد والے. پالنے والے اصلاح کی توفیق عطا فرما, پریشانی کو دور فرما, مسائل کو حل فرما,
سیلاب زدگان کی مدد کی توفیق عطا فرما، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ پالنے والے ایام اعزاء اختتام پہ پہنچ رہے ہیں، پالنے والے ہمیں ان ایام اعزاء سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عزاداریوں کو قبول فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہماری حاجات کو روا فرما، ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تاجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب پر آگے بڑھ سکیں۔ پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما۔ درود پڑھ دیں محمد والم۔ 8 ربیع الاول کے جلوس ہوں گے، شرکت کیجئے اور جناب زہرا کو ان کے فرزندوں کا پرسہ دیجیے۔ سیلاب زدگان میں بیماریوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے، میڈیا ایک چیز اٹھاتا ہے، آسمان تک لے جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آہستہ۔ یہ پہلے دنوں میں سیلاب کی مشکلات تھیں، وہ کم ترین تھی۔ آج جب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن کیونکہ اب میڈیا کا انٹرسٹ بریکنگ نیوز نہیں رہی ہے، اس لیے خبر تو آ رہی ہے لیکن اس طرح سے نہیں آ رہی۔ لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ الحمدللہ قائد محترم کے رہنمائی سے اور شیعہ علماء کونسل کے کارکنوں کی مدد سے زہرا اکیڈمی اس وقت تک تقریباً 350 جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جو ہو سک رہا ہے خدمت کر رہے ہیں۔ ہم ان مومنین کے لیے دعا کر رہے ہیں جو آنکھ بند کر کے ساتھ دے رہے ہیں۔ کوئی مچھردانیاں بھیج رہا ہے، کوئی ٹینٹ بھیج رہا ہے، کوئی کھانے کے لیے دے رہا ہے، کوئی پانی، یعنی یہاں تک کہ آپ جو وضو کے لیے میٹھا پانی نل کھلا رکھ دیتے ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں تو وہ نل کا سسٹم نہیں رہا، اس پانی کے گھونٹ کو لوگ ترس رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت کرے، لعنت تو نہیں کہوں گا اس لیے کہ بعض اہل بیت کے چاہنے والے بھی، ہدایت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے پانی کے ٹینکروں کو چھپوا دیا ہے۔ یعنی کربلا کا منظر ہے، گندا پانی پی نہیں سکتے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی محبتوں سے کوششیں پوری ہیں، لیکن میں سیلاب زدگان سے بھی کہوں گا، آپ کے فون آتے ہیں، آپ کے درخواست آتے ہیں سر آنکھوں پر، لیکن ہماری حیثیت آٹے میں نمک کی مثال بھی نہیں بنتی ہے۔ ہم جتنا ہو سک رہا ہے، کیونکہ ہم درخواستوں پہ بھی عمل نہیں کر سک رہے، فون پہ ہم عمل نہیں، ہم اجتماعی طور پر اس وقت کھانا فراہم کر رہے ہیں، دوائیاں، علاج، پانی۔ اگر ٹرانسپورٹیشن، آپ سوچیں ابھی بھی پانی اتنا کھڑا ہوا ہے، کتنی دیر لگتی ہے کوئی راستہ نکال کے پانی کو نکال دیا جائے۔ بہرحال مجھے حکومت سے کچھ بھی نہیں کہنا ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ ہم جتنا کر سکیں اتنا کریں، جو نہیں کر سک رہا ہے وہ ان کے لیے دعا کرے، پالنے والے ان کے مسائل کو حل فرما دے اور ہمیں بھی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درود اور پڑھ دیں محمد وعلم۔ حضرات گرامی، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے موقع دیتے ہیں اور آپ لوگوں کی برکتوں سے میں بڑے بڑے پیغامات پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہوں اور اس کے اثرات بھی اب آتے ہیں الحمدللہ۔ پہلے بھی آتے تھے، اب زیادہ آتے ہیں، اور میں ان تمام کاموں میں جو میں انجام دیتا ہوں ہر نمازی کو شریک سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگوں کی آمین، درود، کبھی میسیج، کبھی فون ہمارے لیے حوصلے کا باعث بنتی ہے۔ اس وقت جو بہت بڑی مشکل بنی ہوئی ہے، راتوں بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہم عراق کے ہائی لیول کے ذمہ داروں سے رابطے میں ہیں، پاکستان کے ہائی لیول ذمہ داروں سے رابطے میں ہیں، ایران کے ذمہ داروں سے رابطے میں ہیں، اور قیادت کی رہنمائی میں کوشش کر رہے ہیں۔ مشکل کیا ہوئی ہے میں آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو
جمعے کا خطبہ آگے بڑھاتے ہیں اور پھر میسیج آگے بڑھتا ہے، کلپ بنتی ہے۔ مشکل کیا ہے؟ عراق کی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن 40 سے پہلے جاری کیا تھا کہ جس ایئرپورٹ سے آؤ گے اس ایئرپورٹ سے جاؤ گے۔ اگر تمہارا ایئرپورٹ تبدیل ہونا ہے تو تمہارا جو مندوب ہے وہ پاسپورٹ ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ چلا جائے گا۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچانک سے انہوں نے ایک تبدیلی کی قانون میں، اور تبدیلی یہ کی کہ مندوب کو پہلے سے NOC لینی پڑے۔ 3 دن پہلے 4 دن پہلے جب ہم نے زواروں سے معلوم کیا کہ ان کی مشکلات کیا، تو ایک مشکل یہ ٹکٹ تھی، پاسپورٹ تھا، واپسی کا سارا سب کچھ تھا۔ مندوب کو دیر سے پتہ چلا کہ اسے NOC دینے میں بھی 6 سے 7 دن لگ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی فلائٹیں نکل گئیں۔ اب اس مسئلے کو حل کرنا، ظاہر ہے فائنینشیلی تو ہم نہیں ہیلپ کر سکتے، لیکن کوئی راستہ تو نکالا جا سکتا ہے۔ میں یہاں پر پاکستان کے سفیر جو عراق میں موجود ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات لگا کر جن کے پاسپورٹ گم ہو گئے ان کے پاسپورٹ ایشو کرانے میں تعاون کیا، جن کے پاسپورٹ مس پلیس ہو گئے ان کے پاسپورٹ مثلا کل رات 1 بجے تک انہوں نے تعاون کیا۔ یہ عام بات نہیں، ورنہ سفیر تو فون بھی نہیں اٹھاتا۔ میں ہر اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس نے ظاہر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش کی یا زیادہ کوشش کی، ان کے لیے درود پڑھتے ہیں محمد۔ یہ ایک مشکل ہو گئی۔ دوسری مشکل یہ ہو گئی کہ پہلے کی طرح سوچتے تھے کہ ہم شام جانا چاہتے ہیں، بالکل جائیے، زیارت ہے، آپ کا حق بنتا ہے، وہاں سے آسان ہو جاتا ہے۔ پاسپورٹ ایئرپورٹ پہ رہ گئے، ویزا لگ نہیں سک رہے، اب ایک نئی مشکل آ گئی۔ تیسری مشکل جو اصل مشکل ہے اور جس کے لیے آپ لوگوں نے ڈٹ کے دعا کرنی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ عام طور پر کاروان کے ذمہ داران، آج میں کاروان کے ذمہ داران کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ جو 2 نمبریاں وہ ہیں، اس کا ذکر آج نہیں کرتا، ٹائم نہیں، وہ 2 نمبریاں بڑھ گئی۔ کاروان کے ذمہ داروں نے ہمیشہ ہوتا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں، پروگرام بنایا کراچی سے نجف بغداد، وہاں سے پھر شلمچے یا جو بھی بارڈر ہے ایران جائیں گے، ایران سے زیارتیں کرتے ہوئے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے کہ ایک آدمی نکلتا ہے تو تقریباً ان زیارتوں کو کر آتا ہے، باقی مدینہ کی زیارت باقی ہے، اللہ وہ بھی نصیب کر لے۔ اتنا ڈھیلا آمین تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ساری زیارتیں نصیب کرے۔ عزیزان گرامی، مشکل یہاں پیش آئی ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی مشکل ہے، اور یہ کوششیں سب ہو رہی ہیں، یعنی رات 1-1:30 بجے تک قائد محترم، ذمہ داران دوسرے، کیونکہ منٹ کا مسئلہ ہے نا، پیسے ختم ہو رہے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ویزا ختم ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک میسیج دیتا جاؤں، جب آپ بائی روڈ عراق زیارت کے لیے جائیں تو ویزا چیک کر لیجئے گا۔ اگر انہوں نے 7 دن کی ویزا دی مت جائیے گا، جیسے کہ آپ کو وہاں پہنچتے 5.5-6 دن لگ جاتے ہیں، آپ 7 دن میں انٹر نہیں ہوئے تو آپ کی ویزا۔ ایک قافلہ اس وقت ایران میں اسی میں پھنسا ہوا ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران میں جو شرارت کرنے والوں نے شرارت کی ہوئی ہے تاکہ نظام کو وہ کھیڑ کے پھینک دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو امام زمانہ کے آنے تک مضبوط رکھے گا۔ یہ ہوئی نا آمین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل نظام سے مضبوطی سے رابطے میں۔ ایران نے اپنے اندرونی مسائل کی وجہ سے بارڈر بند کر دیے، اور جب ہم نے رابطہ کیا تو مشکلات ہو رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے مسائل یہ کہ ان زواروں کو پاکستان کیسے لایا جائے۔ آج اس وقت تک پاکستان کے ذمہ داران، ایران کے ذمہ داران، عراق کے ذمہ داران اور آپ کا خادم مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہیں تو ہمارے بھائی بہن نا، اور اگر پوسٹ لی ہے تو ذمہ داری پوری کرنا، میرا نتیجہ ملے یا نہ ملے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنی قیادت کے ہاتھ کو مضبوط کرتے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہ زوار کسی طرح سے نکل آئیں۔ یہاں سے آپ کو ایک میسیج دیتا ہوں، اگر کوئی ایسا ذمہ دار ہے جو کسی شپ کا انتظام کرنے میں مدد کر سکے، پھر وہ فائنینس کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے، ایک مسئلہ اس طرح سے حل ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو بصرے سے شپ میں ڈال کر لیں۔ دوسرا راستہ، یہ تو میری اپنی ایک سفارش ہے، ابھی اس میں کوئی عمل کی صورت نہیں، اصل مسئلہ یہ جو ہم سے گارنٹی مانگی گئی ہے کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ ہم
عراق کے بارڈر سے ان کو اگر تافتان پہنچاتے ہیں، بیچ میں یہ ضد نہیں کریں گے ہمیں مشہد بھی جانا ہے، ہمیں قم بھی جانا ہے، یا بیچ میں سے لوگ لفظ نہیں استعمال کرتے۔ ایران کی حکومت کی یہ مشکل ہے، وہ کہتے ہیں ہم جانے دیں، راستے میں ان کے ساتھ کچھ ہوا تو ہم منہ کیا دکھائیں گے، یہ تو امام رضا کے مہمان ہیں نا، ہم کیسے ان کو مثلا اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہوتا۔ اور شرارت کرنے والوں نے تو پہلے بھی ایک بس میں سے سواروں کو اتار کے مارا تھا، سب کیا تھا، ہم اس کو نظام پر نہیں ڈالتے۔ نمبر 1 مشکل یہ ہے کہ اگر عراق سے تافتان لاتے ہیں، پھر کل دفتر قائد ملت جعفریہ نجف میں انہوں نے زوار کے ذمہ داروں کو بٹھایا اور بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زیارت کیے بغیر جائیں۔ ہم ان کا احترام کریں، ان کی جو خواہش احترام کریں، لیکن زمینی حقائق کو سمجھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کے ذریعے یہ پیغام اس لیے پہنچایا ہے کہ اس وقت سب جگہ یہ بات پہنچنی ہے، کیا پتہ کوئی ایک شخص یا کوئی ایک بہن ایسی نکل آئے جس کے ذہن میں کوئی ایسا راستہ نکلتا ہو کہ ہم اپنے ان زواروں کو، اچھا ابھی تک اس وقت تک ہم لگے ہوئے، ایگزیکٹ تعداد بھی پتہ نہیں چل رہی۔ آج انشاءاللہ عراق کے وزیر داخلہ سے میٹنگ ہے انشاءاللہ، اور اس میں راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک ہمیں تعداد چاہیے ایگزیکٹ۔ میرے پاس جو دفتر قائد ملت جعفریہ نجف نے بھیجا ہے وہ 406 لوگ ہیں، جن میں سے 10 کے پاسپورٹ کا مسئلہ حل ہو گیا، ایک اور کاروان کا مسئلہ ایک اور طریقے سے حل ہو گیا، ان کی ٹکٹوں کا ابھی وہاں پر ایئر لائن سے بات ہو رہی، وہ کوئی راستہ نکال دیا جائے گا، جلدی وہ گھر آئیں انشاءاللہ سلامتی سے۔ لیکن جو باقی ہیں، کوئی 4000 کہہ رہا ہے، کوئی 6000 کہہ رہا ہے، کوئی 10,000 کہہ رہا ہے، یہ بھی ایک یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، لیکن بہت سے زواروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا، بہت سے کاروان سالار اپنی کوششوں میں لگے، تو ہم اگر میری بات کہیں پہنچتی ہے درخواست کرتے ہیں فوری طور پر دفتر قائد ملت جعفریہ نجف میں رابطہ کر کے نام لکھو۔ ہم آپ کے فائنینشیلز حل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ 10-12 لاکھ ڈالر 15 لاکھ ڈالر تک جاتا ہے، ہم یہاں پر سیلاب زدگان کے لیے چند کروڑ بھی مشکل سے جمع کر سکیں تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی راستہ آتا ہے، کوئی صورت نکلتی، دیکھیں جمعے کے خطبے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ تک بات پہنچتی ہے، آپ کی برکت سے اب سوشل میڈیا زبان ایک دوسرے کو بتائیں گے، آئندہ سالوں کے لیے حل کرنے کے لیے پہلے سے بیٹھیں گے، اس لیے کہ زوار ایک بہت مقدس شخصیت ہوتی ہے، اور یہ زوار اصل میں امام کا مہمان ہوتا ہے، اور اگر ہم امام کے مہمان کے مہمانداری میں تھوڑی سی بھی ہم تو امام کے نوکر بن کے کام کر رہے ہیں، تھوڑی سی بھی کوتاہی کریں تو شاید ہمارے اعمال کا نہیں پتہ کیا ہوگا۔ پالنے ہمارے مشکل کو آسان فرما، پریشانی کو دور فرما، زواروں کے مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد فرما، قائد محترم، رہبر معظم، مراج اعظام، نظام اسلامی سب کو برکت عطا فرما۔ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ایام اعزا کی بھی تقریباً 8 ربیع الاول ہمارے جیسے رسم کربلا میں پہلی ربیع الاول کو پالنے والے ان عزاداریوں کو جو ہمارے مومنین بھائی بہنوں نے انجام دی، جناب زہرا کی خدمت میں قبولی کا شرف عطا فرما دے، اسے ہماری آخرت کا سامان قرار دے دے، ہماری نسلوں کی اس کے ذریعے اصلاح فرما دے، پالنے والے سیلاب زدگان کی مدد کی توفیق عطا فرما، پالنے والے پیارے ملک پاکستان کو امریکہ کے گہوارہ بنا دے، ہیلی کاپٹر گرا ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے توجہ نہیں، پالنے والے ان تمام لوگوں کو جو پیارے ملک پاکستان کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا جہاں پر کوئی سچی نیت سے اسلام کی کوشش کر رہا ہے، دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا ہے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔